السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں سانحہ پیمز کا ذمہ دار کون ہے۔ وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیٹی نے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا، جس سے زائد ہسپتال ملازمین کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے گئے۔ حکام کے مطابق آن لائن ڈیوٹی عملے کا بائیو میٹرک ریکارڈ بھی چیک کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے قائم کمیٹی نے زچہ بچہ کے پرانے اور نئے بلاک کوریڈور کا معائنہ بھی کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ پیمز ہسپتال سانحہ کی انکوائری رپورٹ آج پیش کی جائے گی۔ سانحہ پیمز کے بعد کمیٹیاں بننے اور تحلیل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہسپتالوں میں عالمی معیار کے حفاظتی انتظامات کے لیے ایک اور نئی وفاقی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ جنرل اظہر کیانی کی سربراہی میں کمیٹی ہسپتال اصلاحات کا فریم ورک بنائے گی۔ کمیٹی صحت کے شعبے میں مستقبل کی اصلاحات کے لیے سفارشات بھی تیار کرے گی۔ وفاقی کمیٹی عالمی معیارات کے مطابق ہسپتالوں میں حفاظتی انتظامات تجویز کرے گی، جبکہ ہسپتال نے 4 رکنی نئی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پیمز کی نئی کمیٹی میں ڈاکٹر عاطف انعام شامی، ڈاکٹر الطاف، ڈاکٹر ساجد عباسی اور ڈاکٹر انیس جلیل شامل ہیں۔ کمیٹی 48 گھنٹے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات سمیت دیگر تمام پہلوؤں کا بھی جائزہ لے گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت کے ارکان نے ڈاکٹر مہیش کمار کی قیادت میں پیمز ہسپتال کا دورہ کیا اور جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ قائمہ کمیٹی کے ارکان نے انتظامیہ پر شدید تنقید کی اور آتش زدگی کی وجوہات پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ سربراہ قائمہ کمیٹی صحت مہیش کمار نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر صحت نے بیان دیا کہ پرانے اے سی سے اسپارک ہوا۔ کوئی کہہ رہا ہے آکسیجن سلنڈر پھٹا ہے، کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آگ کیسے لگی۔ کہا گیا وارڈ میں موجود اے سی کافی عرصے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجربہ کار ڈاکٹرز پر مشتمل کمیٹی بنا رہے ہیں جو واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور فوجی تعطل ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ موجودہ علاقائی چیلنجز کا پائیدار حل بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے ہی ممکن ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان اپنی کوششیں بھی جاری رکھے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 24 اگست کو ایران کا دورہ کیا، جس میں ایرانی قیادت سے کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہے، تاہم اس لیے افغان عبوری حکومت کو ٹھوس ثبوت فراہم کرنا ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تہران کی جانب سے سنجیدہ اشارے ملنے تک بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایران سے متعلق اب بھی تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف کا رواں ہفتے ماسکو کا اچانک دورہ روس کو نیٹو ممالک پر حملہ نہ کرنے کے انتباہ کے لیے تھا۔ یہ دورہ امریکی نیٹلی انٹیلیجنس کے لیے ان جائزے کے بعد کیا گیا کہ روسی صدر آئندہ چند برسوں میں کسی اتحادی ملک پر محدود حملے کے ذریعے نیٹو کے عزم کو آزمانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سرکاری دورے پر تہران پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری وزیر اعظم نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ باسل اراغچی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی میں کمی اور آبِ ہرمز سے متعلق آمد و رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ اقتصادی دباؤ سے ایران سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران امریکی پابندیوں اور دباؤ کے باوجود اپنی پالیسی پر قائم رہے گا۔ نئی امریکی اقتصادی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات تیار ہیں۔ امریکہ جنگ میں مقاصد حاصل نہ کر سکا، اقتصادی دباؤ بھی ناکام ہوگا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ اقتصادی دباؤ کے مقابلے میں ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حکومت اور نجی شعبہ مارکیٹ مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے کہا ہے کہ امریکہ کا ایران کے خلاف فوری نئے حملوں کا ارادہ نہیں ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ ایران پر نئے اقتصادی پابندیوں کے ذریعے دباؤ بڑھانے کا توجہ دے رہا ہے۔ اپنا ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی اور بحری جہازوں کی آمد و رفت میں اضافے سے ایران کا دباؤ کم ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ اپنا ہرمز سے زیادہ تیل عالمی منڈیوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحری ناکہ بندی کے باعث ایران کے تیل کی برآمدات تقریباً رک چکی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم نے سعودی سفیر کو ان کی سفارتی ذمہ داریاں کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دی اور پاک سعودی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے ان کی نمایاں خدمات کو سراہا ہے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کی بھی تعریف کی ہے۔ کویت کے وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السالم الصباح کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد نے GHQ کا دورہ کیا۔ کویت کے اعلیٰ سطح وفد نے وزیر دفاع شیخ عبداللہ کی قیادت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق کویت کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد سعد اشفریان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کی جانب سے ادارہ جاتی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ کویتی وفد نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل صلاحیتوں اور خدمات کو سراہا۔ ملاقات علاقائی سلامتی اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ پاکستان اور کویت کے درمیان پروٹوکول معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ نئے معاہدے سے دفاعی تعاون معاہدہ 2023 کے تحت قائم موجودہ عسکری تعاون کے فریم ورک کو وسعت اور تقویت ملے گی۔ کویت کے اعلیٰ سطح کے وفد کی وزارت دفاع راولپنڈی میں وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات ہوئی ہے۔ وفد کی قیادت کویتی وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السالم الصباح نے کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات، سیکورٹی تعاون اور دفاعی روابط کو مزید مضبوط بنانے پر بھی توجہ مرکوز رہی۔ نئے معاہدے کے تحت پاک افواج کویتی مسلح افواج کو مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سنکیانگ میں چین کی معروف ٹائرن وزڈم ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹائرن وزڈم ڈیری ورلڈ کے مختلف شعبوں کا بھی دورہ کیا ہے۔ حکام نے تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملک پروسیسنگ کا ڈیجیٹل بھی معائنہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں لائف اسٹاک میں بہتری اور فروغ کے لیے پروجیکٹس نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کی مجموعی صورتحال سے متعلق کوئٹہ میں 2 روزہ 28واں دفاعی جائزہ اجلاس کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر کوئٹہ نے اجلاس میں مشترکہ صدارت کی ہے۔ اجلاس میں دفاعی اور صوبائی اداروں اور محکموں کے علاوہ سیکورٹی فورسز کے نمائندگان نے بھی شرکت کی ہے۔ صوبائی اور وفاقی اداروں کی مشترکہ کوششوں اور صوبے کے لیے مزید اقدامات کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA زونل آفس لاہور کا دورہ کیا اور خصوصی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس موقع پر FIA کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا اور اسے جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ محسن نقوی نے انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث مافیا کے خلاف سخت کارروائی کے بھی احکامات جاری کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ملک بھر کے ایئرپورٹس پر امیگریشن کاؤنٹرز کے پرانے کیمروں کو تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ۔ محسن نقوی نے گوجرانوالہ میں 24 گھنٹے فعال میگا نادرا سینٹر کا بھی دورہ کیا اور نادرا میگا سینٹر میں پاسپورٹ آفس کی سہولت فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے گوجرانوالہ کے ریجنل پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ کیا، جہاں دفتر مقررہ وقت سے قبل بند پایا گیا۔ جہاں پر وقت ہوئے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے کہ جماعت اسلامی نے 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب دھرنے کی تحریک پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ بجلی کے بل عوام پر بم بن کر گرتے ہیں، تاجر شٹر ڈاؤن کریں گے تو قوم کو ان کا حق ملے گا۔ ہماری ہڑتال پرامن ہوگی۔
حکومت کی مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تجاری، عوام کو زور کا جھٹکا دینے کی بھی تجاری کر لی گئی۔ بجلی ایک ماہ کے لیے مزید ₹2.52 فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ بجلی صارفین پر اربوں روپے کا اضافی مالی بوجھ بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو بجلی ₹2.52 کا فی یونٹ مہنگا کرنے کی بھی درخواست کر دی ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی غیر قانونی آبادکاری بدستور جاری ہے۔ جنگ بندی کے بعد 1200 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ جنگ بندی برقرار ہے تو حملے کیسے جاری ہیں؟ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی آبادکاری، آبادکاروں کا تشدد اور جبری بے دخلی ختم کرنا ضروری ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام ارکان مقبوضہ علاقوں کے الحاق کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگی جرائم اور دیگر سنگین جرائم کے لیے جواب دہی یقینی بنائی جائے۔ پائیدار امن کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی غیر متزلزل ہے۔ فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کے جائز جدوجہد میں ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن کی واحد راہ منصفانہ اور جامع امن ہے۔ As we have heard today, the situation in the occupied Palestinian territory is at a critical inflection point. We are witnessing two dangerous and mutually reinforcing trends. First, systematic violations of international law continue with impunity. Second, deliberate illegal actions on the ground are undermining the territorial and political foundations of a viable future Palestinian state, and linked with that, the prospects of lasting peace. Together, these actions by the occupying power are prolonging the present crisis. دوسری جانب نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں 273 سے زائد افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق سیلاب کے باعث سینکڑوں افراد لاپتہ، جبکہ 644 سیاحوں سے رابطہ بھی منقطع ہے۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ سیلابی ریلوں میں گاڑیاں، عمارتیں، درخت اور پل بھی بہہ گئے۔ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ خفیہ ایجنٹ نے خاندان کو بچانے کے لیے مشن مکمل کرنے کی ٹھان لی۔ ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور فلم گھوسٹ سولجر کی دھمکیاں جاری کر دی گئی۔ مووی رمضان سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ پاکستان کے نامور سینئر صحافی، کالم نگار اور تجزیہ نگار سہیل وڑاج نے فورم فار دی انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر طه قریشی سے فورم کے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی ہے۔ بیورو چیف جو کے راجہ سرفراز نواز کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی موجودہ صورتحال، دو طرفہ تعلقات، پاکستان کے مفادات اور ملک کے مثبت بیانیے کی تشکیل سمیت مختلف اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان کی بہتری، عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے اور باہمی تعاون کے ذریعے مؤثر کردار ادا کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے اور پاکستان کے مفاد میں اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر سینئر صحافی طاہر چودھری بھی موجود تھے۔ سہیل وڑاج کی فورم کے سیکریٹریٹ آمد پر ڈاکٹر طه قریشی کی جانب سے انہیں پھول پیش کیے گئے۔ ڈاکٹر طه قریشی نے ملاقات کے دوران اپنی تصانیف اور فورم کی مختلف سرگرمیوں سے بھی سہیل وڑاج کو آگاہ کیا اور فورم کے مختلف حصے دکھائے گئے۔ سہیل وڑاج نے ڈاکٹر طه قریشی کی علمی، سماجی اور بین الاقوامی سطح پر خدمات کو سراہتے ہوئے پاکستان کے لیے ان کی کاوشوں اور مثبت کردار کی بھی بھرپور تعریف کی ہے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی جس میں پاکستان کے لیے مثبت سوچ، باہمی روابط کے فروغ اور مستقبل میں مشترکہ طور پر مزید اقدامات کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے لندن میں برطانوی وزیر مملکت اسٹیفن ڈوٹی سے ملاقات کی ہے۔ برطانیہ سے بیورو چیف راجہ سرفراز نواز کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ادارہ جاتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مسلسل رابطوں کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ دونوں فریقین نے تجارت اور
سرمایہ کاری میں اضافے، ابھرتے ہوئے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے، ماحولیاتی تعاون کو مضبوط بنانے اور ثقافتی تبادلوں کے فروغ کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ مشرق وسطیٰ اور افغانستان کی صورتحال سمیت اہم علاقائی پیش رفت پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ برطانوی وزیر مملکت نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ ہالینڈ میں رحمت للعالمین ولادت عید میلاد النبی کے موقع پر مساجد میں شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ہالینڈ سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے راجہ فاروق حیدر کی رپورٹ کے مطابق منہاج القرآن دی ہیگ کے مرکز میں بھی 12 دن متواتر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر بھی سرکار سید الانبیاء کی ولادت کی خوشی میں بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز حافظ عبدالصمد مہروی نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ میزبانی کے فرائض علامہ یاسر نسیم سے بڑی عمدگی سے کیے اور سرکار مدینہ کے حضور شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بین الاقوامی شہرت جعفر نعت خوان شہباز قمر افریدی نے نہایت شاندار نعت خوانی کر کے ماحول کو پرنور کر دیا اور سامعین سے بہت داد حاصل کی ہے۔ فرانس سے آئے معروف عالم دین علامہ حسن میر قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے نعت رسول کے فیوز اور برکات کے ساتھ کردار سے میں خوشبو کا بھی رسول ذکر کیا ہے۔ عالم دین علامہ احمد رضا قادری نے بھی سیرت النبی پر بات چیت کی ہے۔ مقامی نعت خوان بلبل باغ رسالت حاجی محمد صادق بٹ نے بڑی خوش اہلانی سے حسنین کریمین کے نانا کے حضور سلام پیش کیا ہے۔ حاجی محمد سعید بہر اور دیگر مقامی نعت خوانان نے بھی نعتیہ گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اور جن کے قدموں کے بوسے لیے باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں ہوتی زمن میلا اور یہ سیاں کی قدم پڑے توڑ چرن جیون میں بہار تمہیں سے۔ یونان میں منظم جرائم کے خلاف کارروائیوں میں نمایاں پیش رفت۔ ڈائریکٹوریٹ فار کمبیٹنگ آرگنائزڈ کرائم کے قیام سے اب تک تقریباً 2 سال کے دوران 270 سے زائد ملزمانہ تنظیموں کا خاتمہ ہوا ہے۔ یونان سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے محمد جامین کی رپورٹ کے مطابق یونانی حکام نے بتایا ہے کہ تقریباً 2000 افراد کی گرفتاریاں اور 700 سے زائد ملزمان کے مقدمات کی سماعت سے قبل حراست میں لیا گیا۔ یہ اعداد و شمار یونان کے وزیر شہری تحفظ میکالس کرسیفخائیڈس نے ایک انٹرویو کے دوران پیش کیے۔ انہوں نے بتایا کہ منظم جرائم کے خلاف قائم خصوصی ادارے نے جرائم کی مختلف اقسام کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی ہیں۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے احمد پور سیال میں خوشاب مظفرگڑھ روڈ پر تیز رفتار رکشہ اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں رکشے پر سوار 5 طلباء اور طالبات زخمی ہو چکے ہیں۔ احمد پور سیال میں خوشاب مظفرگڑھ روڈ پر گلشن مدینہ ہوٹل کے قریب تیز رفتار رکشہ اور موٹر سائیکل کے درمیان یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ نوشہرہ فیروز کے گاؤں دریا خان پنہور میں 40 سال سے قائم اسکول آج تک امانت سے محروم ہے۔ 200 کے قریب بچے شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں نوشہرہ فیروز سے بیورو چیف ایم حسن سومرو۔ نوشہرہ فیروز کے یوسی چھٹ گوراؤ کے گاؤں دریا خان پنہور کا یہ اسکول محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے، جہاں تقریباً 200 بچے آج بھی امارت کے بغیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ شدید گرمی میں ننھے طالب علم درخت کے سائے تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں، جبکہ اسکول میں فرنیچر، واش روم اور پینے کے صاف پانی سمیت بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ حکومت ہر سال تعلیم کی بہتری کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ 40 سال
साल से कायम स्कूल के बच्चों को आज तक छत तक मैसर नहीं आ सकी। ये सूरत हाल सिर्फ महकमा तालीम की गिफलत नहीं बल्कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खुला मजाक है, जिस पर वालिदैन और बच्चों का कहना है। हम अपील करते हैं वज़ीर सिंध से और सदार अली शाह से और बाकी मिनिस्ट्रियों के इस स्कूल को फौरन खोला जाए। हम यहाँ के इलाके के MP MLA को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सपोर्ट किया जाए, इस स्कूल को फौरन खोला जाए। बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, खुदा के वास्ते इन पे रहम किया जाए, जल्द से जल्द इसको ओपन करे और बच्चों को मुस्तकबिल को संवारा जाए। आखिर कब तक सरकारी अफसरान फाइलों में स्कूल तामीर करते रहेंगे? हुकूमत महकमा तालीम और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्कूल की इमारत तामीर की जाए और फर्नीचर, वॉशरूम, पीने के साफ पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम किए जाए। बेसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ M हसन सुमरो, TV टुडे। उधर सवाबी के छोटा लाहौर में रेस्क्यू 1112 के नए स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। नए मराकज़ से इलाके और मुल्का आबादियों में हंगामी खिदमात का रिस्पांस मज़ीद तेज़ होगा। सवाबी के छोटा लाहौर में रेस्क्यू के नए स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताही पुरवकार तकरीब भी मुनक़्क़द की गई, जिसमें साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, रुकन कौमी असम्बली शहराम खान तरकई और रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल करीम खान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। मुक़र्रीन ने कहा कि नए स्टेशन का क़याम अवाम को बर वक्त और मयारी एमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी की जानिब अहम कदम है। सियालकोट में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सियालकोट में ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम सीरतुन्नबी और अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक ने की। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा के अलावा सिख, हिंदू, मसीही और दीगर अक़लियतों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जबकि DPO कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, ADC हेडक्वार्टर सौलत हयात भट्टू, CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़ुबैर भट्टू और हाफिज़ असगर अली चीमा भी शरीक हुए। खानेवाल के नवाही इलाके रहमानगढ़ में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुनासबत से रूपरवर महफिल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कुरानंदाजी के जरिए खुशनसीब आशिक़ रसूल को उम्रे पर भी रवानगी का ऐलान किया गया। खानेवाल से देखिए इफ्तिखार राजपूत की ये रिपोर्ट। खानेवाल के नवाही इलाके रहमानगढ़ में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जहाँ इश्क़ रसूल और मोहब्बत मुस्तफ़ा से सरशार रूहानी माहौल ने समा बांध दिया। महफिल पाक का एहतमाम रौस नवर अली गोगी ने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए किया। महफिल में नात खान हज़रात ने आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारका अक़दस में अकीदत और मोहब्बत के फूल निशावर किए, जबकि उलमाए कराम ने सीरत तैयबा उसवाए हुस्ना सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अहमियत पर खुसूसी खिताब किया। ये तो मुसलमान में अगर ये कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट डे जो आज है, मैं कहूँगा वो आज है। प्यारे वसल्लम जिनके लिए कायनात बनी वो आज तशरीफ लाए, और मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तौफीक दी कि मैं अपने प्यारे वालिदैन के सारे सवाब के लिए महफिल सजाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज गोगी भाई ने 10वीं सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी की महफिल सजाई है। हर साल गोगी भाई एक कुरानंदाजी के जरिए भेजते हैं, एक अपनी तरफ से हम बंदा चूज़ करते हैं, ये बंदा जाएगा, तो 2 बंदे गोगी भाई हर साल उम्रे पे जाते हैं अपनी वालिदैन के साले सवाब के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। महफिल हाज़रीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया। आखिर में मेज़बान रौस नवर अली गोगी के वालिदैन की मग़फ़िरत के दर्जात की बुलंदी और हाज़रीन महफिल के लिए की खैर बरकत और मुल्क पाकिस्तान की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के हमरा इफ्तिखार राजपूत, TV टुडे, खानेवाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।